بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، مونسون کی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے، طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ان بارشوں میں ہمیں خصوصی احتیاطی تدابیر بھی اپنانی چاہیے۔ جہاں سے تاریں گزر رہی ہوں، ٹرانسفارمر ہو، کوشش کریں کہ اس جگہ کو اوائڈ کریں، اور خصوصاً جب گھروں سے نکلتے ہیں تو تب بھی ہمیں جو ہے وہ راستے میں کیونکہ پانی کھڑا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں وہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نااہلی کی سزا منظور، میاں محمد نواز شریف اور جہانگیر ترین کے الیکشن لڑنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں بجٹ 2023-24 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پرویز بشیر صاحب، میاں محمد نواز شریف اور اب جہانگیر ترین کے حوالے سے جو ایک اہم بات ہے کہ نااہلی کی سزا 5 سال تک کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا۔ جی بالکل صحیح ہے، اور یہ بالکل عین انصاف کی بات ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ ملک جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انصاف چاروں طرف نظر آنا چاہیے۔ جس طریقے سے ان کو سزا دی گئی تھی، آپ اس کا اگر بیک گراؤنڈ معلوم کریں، اور اس کے بعد وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سزا دی گئی تھی، کیسے پہلے پاناما کا نام لیا گیا اور پھر ان کو اوپر کون سا الزام لگایا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں ملی، پھر نااہل قرار دے دیا گیا، اور نااہلی کی بھی جو سزا، جو تحریر ہے اس کے حوالے سے کچھ بتایا نہیں گیا، اور عمر بھر کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ملک کے حالات ہوئے، اس نے میرا خیال انصاف کے اداروں کو اور تمام اداروں کو اور سب کو سمجھا دیا کہ کسی کے ساتھ اگر ناانصافی ہوگی تو یہ ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ 2017 کہہ لیں یا 18 کہہ لیں، اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس نے ساروں کو جو ہے مجبور کر دیا کہ وہ جو ہے اپنے یہ جو حالات بن گئے ہیں اس میں اس کی بہتری لائیں۔ اب نواز شریف کا جو ختم ہوا ہے تو اس سے ایک تاثر بالکل عام ہے کہ اب جو اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ نواز شریف ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان میں خواجہ آصف نے کہا ہے چوتھی دفعہ بھی میاں محمد نواز شریف وزیر، بہت ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو میرا مشاہدہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو قوم میں ایک بھرپور ایک اعتماد کی ایک لہر اٹھے گی، اور چاروں طرف نظریں پھر ان کی طرف ہی جائیں گی۔ پھر ان کا مقابلہ جو ہے میرا اپنے خیال میں بہت مشکل ہو جائے گا، اور جو دوسری قوتیں ہیں وہ بھی ان کی طرف ہی دیکھیں گی۔ تو ابھی کچھ چیزیں ہیں اور اس کو طے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ کچھ قانونی جو نکات بھی ہیں، اسرار و رموز جو ہوتے ہیں اور سائیڈ آئٹمز جو ہوتی ہیں پاکستان میں وہ ہیں۔ اس کے بعد جب اس لیے کہ میں پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، کافی عرصے سے میری ان سے ڈائریکٹ بات بھی ہوئی تھی کہ جب انتخابات ہوں گے تو میں یہاں پر ہوں گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ ہاں جی بالکل انہوں نے کہا۔ تو وہ اب جو سینیریو بن رہا ہے اس میں تو عمر صاحب یہی لگ رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور پاکستان انشاءاللہ بہت ترقی، جہاں سے سفر ٹوٹا تھا 2018-17 سے، وہ سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ اس لیے کہ اس وقت جو قوم کی حالت ہے وہ کچھ مایوسی کی ہے، اور بے چینی بھی ہے، اور اضطراب بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، اور سیاسی انتشار بھی ہے، قوم بکھری بھی ہوئی ہے۔ تو میں جو دیکھ رہا ہوں نواز شریف کی واپسی میں یہ ان ساری چیزوں کی نفی ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے اور وہ آ کر مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گے، اور اس کے بعد موقع ملے گا کہ وہ
قوم کی قیادت کریں. اچھا پرویز بشیر صاحب، کیونکہ آپ سر سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے لیے تو بہت محترم بھی ہیں، آپ نے ان کو کور بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا، میاں برادران کی سیاسی کوریجز اور بڑے قریب سے آپ ان کو جانتے بھی ہیں. 2013 میں بھی بہت سے چیلنجز تھے، خصوصاً 2 بڑے چیلنج تھے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو، ایک توانائی بحران اور دوسرا جو ہے وہ بہت بڑا دہشت گردی، اور جو دونوں ریزالو کیے گئے 2016-17 میں ہم نے دیکھے کہ وہ ریزالو ہو گئے تھے. اب ایک دفعہ دوبارہ آج ہم 2013 کی بات کریں تو اب 2023 ہے، 10 سال کے بعد جو ہے وہ پھر ملک جو ہے وہ ایک سنگین مختلف بحرانوں سے گزر رہا ہے. مہنگائی کا مسئلہ ہے، عوام معیشت سب سے اہم مسئلہ ہو چکا ہے جو جڑی ہوئی ہے مہنگائی کے ساتھ. تو میاں محمد نواز شریف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آ کے دوبارہ جو ہے وہ اس سارے ان ایشوز کو ریزالو کر لیں گے؟ 100% میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں، جس طریقے سے میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. جی ابھی بھی دیکھیں، میری بات سنیں، لندن میں بیٹھ کے بھی انہوں نے جو مشورے اور ہدایات دی ہیں اپنی پارٹی کو، اس نے یہ راہ نکالی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ ملاقاتیں بھی کی انہوں نے پچھلے کچھ ملاقاتیں جو کی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کچھ غلطیاں یہ کرنے والے تھے. انہوں نے سختی کے ساتھ ان کو کہا کہ نہیں، الیکشن اس وقت ہونے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ اور دیگر جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہدایت دی وہ پوری ہوئی ہیں. یہاں پر کچھ اور کرنے والے تھے یہ لوگ. جی تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب جو آپ نے کہا کہ چیلنجز کی بات ہے، تو وہ چیلنجز جو ہے اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت کا ہے. ان کو بہت تجربہ ہے، اور انہوں نے پہلے بھی بحرانوں پر قابو پایا ہے. جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی تھی اس وقت، بہت بڑے چیلنج تھے. اس وقت کچھ چیزیں جو ہیں سیٹل ہونے والی ہیں خارجہ امور کے حوالے سے. جی ان کا اس میں بھی وسیع تر تجربہ ہے، اور کافی ان کے تعلقات بھی ہیں. اور اگر IMF کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے بہت اچھا ہوگا، یہ بھی اچھا ہوگا. ان کے اس کے علاوہ بھی آپشنز جو ہیں موجود ہیں، اور وہ انشاءاللہ وہ اس کو پورا کریں گے. اچھا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ حکومت کرنے لگی تھی، یہ بھی تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کی مشاورت سے ہی جو ہے وہ تمام فیصلے کرتے ہیں. جی بالکل، وہ شہباز شریف ان کی مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ ان کو وہ شہباز شریف نے کہا ہوا ہے کہ میرے قائد ہیں، تو بڑے بھائی بھی ہیں اور قائد بھی ہیں، تو اس لیے ان کے جو مشورے ہوتے ہیں بڑے ڈیپ، وہ جو لگتے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں. ان کی جو جب وہ مختلف لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ایک پلان ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ عمل کراتے ہیں. پاکستان کے حالات کو وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں. جو یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں کی جو بیوروکریسی ہے، اور جو یہاں پر جو دباؤ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، دوست ممالک کے بھی دوست ممالک کو بھی بہتر طور پہ جانتے ہیں وہ. تو سی پیک کا بھی کافی بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. وقت پہ الیکشن انتخابات ہو جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہوا بھی تو 1 یا 2 مہینے کا فرق پڑے گا. صحیح. ہاں، اور حالات ایٹماسفیئر کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ پچھلا ہفتہ جو ہے نا وہ حالات کی بہتری کی طرف اور امید کی طرف گیا ہے. تو میں تو کافی مطمئن رہا پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا ہے. اور آج جو یہ ہفتہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے دبئی کے حوالے سے. ہاں جی بالکل، وہ اس کے بعد پھر وہ حج پہ جائیں گے، اور پھر میرا خیال دوبارہ شاید دبئی آ جائیں، اور پھر مزید گفت و شنید اور جو لائے عمل ہوگا اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. جی آگے چلیں گے. خالد قیوم صاحب، جس طرح پرویز بشیر صاحب ابھی تجزیہ کر رہے تھے کہ اب حالات جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو کی طرف جا رہے ہیں، اور آبویسلی میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ کی جب ہم میاں محمد نواز شریف کی جب بات کرتے ہیں تو 2013 میں جس طرح آج مایوسی کی طرف کچھ جو ہے وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر کچھ پازیٹیو سائن یہ بھی ہے کہ پہلے بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے ایٹ لیسٹ بڑے بڑے چیلنجز کو جو ہے وہ ریزالو کیے. دیکھیے، پہلی بات تو جو ہفتے کی ہو رہی تھی، اس ہفتے کے حوالے سے اس ہفتے میں
میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہیں دو خوشخبریاں جو ہیں وہ پاکستان کو مل سکتی ہیں. ایک تو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے اب وہ ہونے والی ہے, اور اس طرح جو پاکستان کی سیاست کے اندر جو نون لیگ کے سربراہ قائد نواز شریف صاحب کو جو پچھلے 2-3 الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا گیا, اگر آپ کہیں تو 97 کے انتخابات کے بعد اب تک اتنے طویل عرصے میں جو ہے ان کو صرف 2013 کا ایک الیکشن جو ہے وہ لڑنے کا جو ہے وہ موقع دیا گیا. انہیں 2002 کے انتخابات میں جو ہے وہ الیکشن سے باہر رکھا گیا, انہیں ایک سازش کے تحت جو ہے 2018 کے انتخابات سے باہر رکھا گیا, اور اس میں دیکھیے نون لیگ کا بڑے عرصے سے ایک بڑا جائز مطالبہ تھا کہ سب کے لیے سیاست کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے, اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ایک سازش کے تحت نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کو جو ہے وہ ختم کیا گیا, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس سازش میں جو ہے وہ سہولت کار کون تھے. اب تو وہ سہولت کار بھی جو ہیں اب وہ بھی آپ کو ایکسپوز ہوتے ہوئے نظر آ چکے ہیں, اور اس طرح جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ سب کو موقع ملنا چاہیے. اور یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان واپس آئیں گے اور مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی وہ براہ راست ان کی قیادت میں جب چلائی جائے گی, تو اس سے پھر جو ہے نون لیگ کی سیاست جو ہے اس میں بہتری آئے گی, اور نون لیگ کو جو ہے وہ 2023 کے انتخابات میں اچھے جو نتائج ہیں یقیناً وہ نتائج جو ہیں وہ ملے گئے. اور دوسرا جو معیشت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پرویز بشیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو بڑا تجربہ ہے کہ انہوں نے بحرانوں پر قابو پایا. سب سے بڑا جو معاشی بحران ان کے دور میں تھا وہ اس وقت آیا کہ جب ایٹمی دھماکے کیے گئے تمام تر دباؤ کے باوجود, اور اس وقت جو اقتصادی پابندیاں پاکستان کی معیشت پر اکانومی پر لگائی گئیں, تو نواز شریف صاحب نے پاکستان کو اس وقت بھی سنبھالا, پاکستان کو اس وقت بھی معاشی مشکلات سے نکالا. اور جو یہ آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے آنے سے کیا تبدیلیاں کیا بہتری آ سکتی ہے, بھائی ان کا دور اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے دور میں روٹی 2 روپے کی تھی, آج 15 روپے کی. ان کے دور میں ڈالر 104 روپے کا تھا, آج 300 کے قریب پہنچ چکا ہے. اسی طرح پیٹرول کی قیمت اگر آپ دیکھیں تو ان کے دور میں 60 روپے فی لیٹر تھی, اور چینی کی قیمت 50 روپے کلو تھی, اور اسی طرح آٹے کی قیمت جو ہے وہ 33 روپے فی کلو کے ساتھ. اگر ان ساری چیزوں کا آپ موازنہ دیکھیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو انتظامی, سیاسی اور معاشی آپ سمجھتے ہیں چیلنجز کو کنٹرول کر لیں گے وہ؟ بالکل. وہ دیکھیں ان کا ماضی دیکھیں, ان کی پچھلی جو حکومتیں ہیں تینوں, ان کے تینوں ادوار کا آپ پی ٹی آئی کی سابق حکومت کے ساتھ جو ہے وہ آپ موازنہ کریں. اور دوسری جو خوشخبری کی جو بات تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو بین الاقوامی سطح پر جو صلاحیتیں اور سفارتی سطح پر جو ان کا جو ویژن جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ اپنے دورہ فرانس کے دوران کئی بار تسلسل کے ساتھ وہاں پر میٹنگز کی, ان سے رابطے کیے, اور ان کو پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرنے کے لیے آمادہ کیا. اور اس حوالے سے بھی لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند روز میں جو ہے وہ بریک تھرو ہوگا, پیش رفت ہوگی. اور جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو آلموسٹ ساری جو ہیں وہ بجٹ میں جو ریوائز کی گئی ہیں بجٹ کا ذکر ہو چکی ہے. خالد قیوم صاحب, قومی اسمبلی نے کل جو ہے وہ فائنانس بل 2023-24 کی یعنی بجٹ کی جو ہے وہ منظوری دے دی, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے کہ بجٹ کے اندر جو ریلیف کے اقدامات ہیں ان کو جو ہے پہلے سے بھی بہتر کیا گیا ہے. مثلا جو ریلیف کا سب سے بڑا پروگرام ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. جی, اس پروگرام کی جو ایلوکیشن بجٹ کی اناؤنسمنٹ کے وقت کی گئی تھی اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے, بڑھا کر اب جو ہے 450 ارب روپے سے بڑھا کر اب 466 ارب روپے جو ہے
وہ کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ 35 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ 5 ارب روپے جو ہیں وہ رمضان پیکج کے تحت جو ہیں رکھے گئے ہیں۔ اور بجٹ میں دیکھیے کہ مزدور کی جو منیمم ویج ہے، کم از کم اجرت ہے، اس کو 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے کیا گیا۔ اور ایک اور جو اس حوالے سے مزدور کے لیے، عام آدمی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ای او بی آئی جو پینشنر ہیں، عرصہ دراز سے ان کی پینشن میں اضافہ نہیں ہوا تھا، اور سابق وزیر اعظم نے سابق حکومت کے دور میں اس کو بڑھانے کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اب موجودہ حکومت نے، اتحادی حکومت نے اس کو 8,500 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا مشکل ترین حالات میں سب سے بڑا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے دیا ہے، اور اس کے ساتھ 950 ارب روپے 950 ارب روپے ہے، اور اس کے ساتھ 950 ارب کے ساتھ ساتھ 150 ارب سے زائد جو ہے وہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے ہیں اب وہ بھی وزیر اعظم کی ہدایت پر شامل کیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ماڈل تھا، اس کو پنجاب کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب متعارف کرایا تھا، اور اب اس کو وہ وفاق کے اندر بھی اسی طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ 950 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیے گئے ہیں، 14,480 ارب کا جو بجٹ منظور کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے عمر صاحب، بڑے مشکل ترین حالات میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ بجٹ دیا، اور بنا آئی ایم ایف کے بجٹ دیا انہوں نے۔ اس میں ترقیاتی بھی رکھا گیا ہے، اس میں کسانوں کے لیے رکھا گیا ہے، اس میں جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی بڑی سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ تو امید تو یہ بھی کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا، جس طرح خالد قیوم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بڑی سودمند ثابت ہوگی۔ دیکھیے میں ایک بنیادی چیز پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاشی حالات یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ جو آئی ایم ایف سے آپ پچھلی حکومت نے اتنا سخت معاہدہ کیا تھا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا، اس کو توڑ دیا، وعدہ خلافی کیا۔ لیکن بجٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں نا ابھی تو، ابھی جو بجٹ کے اوپر ہے کہ ہم نے بجٹ دیا ہے مشکل ترین حالات میں، یہ حکومت نے اس کو بجٹ دیا ہے، اور یہ پاس بھی ہو گیا کثرت رائے سے۔ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو ثمرات ہیں وہ بھی عوام تک پہنچیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حالات ایسے پیدا کیے کیوں گئے؟ ان حالات کا ذمہ دار کون شخص ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے، جن حکومتوں کی وجہ سے یہ حالات جس نہج پر آج پاکستان پہنچا ہے، جو برودی سرنگیں بچھائی گئی، جو ملک پاکستان کو قابل تلافی جو نقصان پہنچایا گیا، کیا اس کے اوپر کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بیٹھے گی جو یہ تعین کر سکے کہ ان حالات کا ذمہ دار کون شخص ہے؟ آخر کوئی تو اس کی کوئی چارہ جوئی کر دے۔ اس میں پینشن حجم 801 ارب رکھا گیا، ایف بی آر محاصل جو ہے وہ 9,415 ارب، صوبوں کا حصہ جو ہے وہ 5,390 ارب روپے، اس طریقے سے جو ہے وہ ٹیکس ہدف میں بھی اضافہ کیا گیا۔ دیکھیں ٹیکس ہدف میں اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، کھاد کے اوپر بھی ٹیکس زیادہ کیا گیا ہے، یا اگر آپ ٹیکس ہدف زیادہ نہیں کرتے تو پھر کیسے آئی ایم ایف آپ کے ساتھ معاہدہ مکمل کرے؟ آئی ایم ایف جب آپ سے بات چیت کر رہا ہے تو اس کی بات آپ کو مان کر ٹیکس زیادہ لگانے پڑیں گے۔ جب آپ ٹیکس زیادہ لگائیں گے تو ریکوری ہوگی، تو پھر اس سے جو ہے وہ پینشنز اگر آپ دے رہے ہیں، یا ملک میں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو آپ جب پیسے اکٹھے نہیں کریں گے پبلک سے، عوام سے، تو پھر آپ خرچ کہاں پر کریں گے؟ تو اس لیے جو حالات ابھی ہیں وہ امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ حالات انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس سے زیادہ مزید بہتر ہو جائیں گے، اور جو معاہدے ہیں وہ جس طرح شہباز شریف صاحب وہ کر رہے ہیں وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہے، اگر نہیں بھی ہوتا، جو پرائم منسٹر نے ایک بات پچھلے دنوں کہی تھی، انہوں نے بڑے جذبے سے بات یہ کہی تھی کہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا معاہدہ نہیں پورا ہوتا کسی طرح سے بھی، تو پھر میں اب قوم کو اعتماد میں لوں گا، پھر ہم قوم کو اعتماد میں لے کر ایک بی پلان ہم نے رکھا ہوا ہے جو ہم وہ پیش کریں گے۔ تو حکومت ہے، ریاستوں کے پاس پلان تو ہوا کرتے ہیں۔ میں اس بنیادی بات جب بار بار ایک بات کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے پیدا کیوں کیے گئے، جو حالات ہیں اس کا بھی کوئی ذمہ دار ہے، اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ان سے بھی پوچھ گچھ کر لیجیے۔ پاکستان کی تاریخ کا عمر صاحب سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ پچھلی حکومت نے لیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ جو قرض تھا جو قوم کے نام پر لیا تھا، وہ پیسے بتائیں تو صحیح نا، وہ کوئی ہسپتال بنے ہیں، کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، کوئی کالج بنائے ہوں۔ پچھلے 2013 سے 18 تک آئی ایم ایف کا پروگرام محمد نواز شریف کی گورنمنٹ نے مکمل کیا تھا، اور پروگرام مکمل بھی کیا، اور اس کے بعد آئی ایم ایف کو خیر بات بھی کہہ دیا تھا۔
تو یہ جو پلان مکمل کیا تھا اس میں آپ نے بجلی دی تھی, اس میں آپ نے دہشت گردی کو ختم کیا تھا, اس میں آپ نے NFC رکھا تھا, اس میں آپ نے بینزین انکسپورٹ میں پیسے زیادہ لوگوں کی دیے تھے, آپ نے اس میں موٹر ویز بنائی تھی, آپ نے اس میں جو ہے وہ دانش لیکن اس اسکول وقت بھی بنائے تھے. بات کریں جس طرح بھی خالد قیوم صاحب بھی بات کرتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے بھی اس میں رکھے گئے ہیں 7 ارب زیادہ کر دیا, اس کے بعد بھی جو 469 ارب تھے تقریباً, اس میں 466 ارب جو ہے وہ بینزین انکسپورٹ کے لیے رکھ دیا گیا ہے. تو یہ ہے کہ اگر ملک ترقی کرنا چاہتا ہے, خوشحالی کرنا ہے, تو ذرائع آمدن میں بھی اضافہ کرنا ہوگا, آپ کو جو اپنی محصولات ہیں اس کو بڑھانا ہوگا, آپ کو پورٹ امپورٹ کو بھی دیکھنا ہوگا, آپ کو جو بڑے سرمایہ کار ہیں, بڑے سرمایہ دار, ان کو سبسڈی دینی ہوگی. یہ چیلنجز ہیں. پاکستان جو ہے ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے, لیکن جو موجودہ رجیم ہے جو پاکستان کی اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, وہ ایک ویژنری لیڈر ہے. میں اس میں ایک چیز کا اضافہ صرف کرنا چاہوں گا 1 منٹ کے لیے, کہ 2017 میں جب شہباز شریف صاحب CM تھے پنجاب کے, تو عرفان صدیقی لکھتے ہیں جو کالم, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جاپانی کمپنی جو ہے انہوں نے معاہدہ کرنا تھا IT میں, تو وہ CM صاحب سے ملاقات کے لیے شہباز شریف صاحب سے گئے تھے, تو انہوں نے رات 10 بجے میٹنگ کا ٹائم تھا, اور رات 10 بجے میٹنگ کے باوجود IT وزیر اور IT کے سربراہ وہاں پر موجود تھے, اور جو معاہدہ کیا, جو بات کی, وہ مکمل. لیکن ہم بجٹ پہ احمد بالکل بات کر رہے تھے ابھی, لیکن چلیں آپ IMF کا بھی ابھی ذکر کریں, تو پرویز بشیر صاحب IMF کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ پر امید ہے. دیکھیں یہ جو بجٹ میں ترمیم کی گئی ہے وہ تو اسی چیز کو دیکھ کر کی گئی ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو جائے, اس لیے کہ کچھ چیزوں پہ 200 ارب کا جو ہے نا فرق ڈالا گیا ہے, ٹیکس ہدف میں بھی اضافہ کر دیا گیا, اس میں پراپرٹی کے اوپر 1% اضافہ کر دیا گیا ہے, اور جو ہے کچھ اور چیزیں ہیں جن میں اضافہ کیا گیا ہے. یہ لیوی جو ہوتی ہے پیٹرول کی, اس میں 10 روپے اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. جی, اس میں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ جو ہے چیز جو ہے آگے آ کے اس میں بہتری نہیں آئے گی. جب ہم معیشت کو ایک پٹری پہ ڈال دیں گے اور بہتری کی طرف چل پڑیں گے تو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. مجھے پوری امید ہے کہ IMF کے ساتھ اگر معاہدہ ہو جائے اور سیاسی استحکام آ جائے, 2 چیزیں ہیں, سیاسی استحکام آ جائے گا تو جو معیشت ہے اس میں بہتری آ جائے گی, اور جب اس میں بہتری آئے گی تو مہنگائی کم ہوگی. تو یہ جو آپ بجٹ کا ذکر کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 200 ارب کا جو اضافہ ہوا ہے اس میں ہم یہ سمجھ لیتے کہ کچھ اس طرح کی زد پڑے گی لوگوں پر کہ عام جو لوگ ہیں, عام افراد جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے بوجھ پڑ جائے گا, لیکن اس میں ایسا نہیں کیا گیا, اور اس کے اندر دوسری چیزوں کو چھیڑا گیا ہے, اور وہاں پر گنجائش موجود تھی, اور وہ بعد میں جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو جو ہے اس کو بھی بہتر کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بجٹ اب آیا ہے یہ IMF کی شرائط کو دیکھ کر آیا ہے, اور جب یہ شرائط ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی, ہمارے جو معیشت کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا, ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. موجودہ سیاسی صورتحال کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سر؟ موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ امید کر رہا ہوں میں کہ بہتر ہو جائے گی. یہ الیکشنز کے حوالے سے الیکشن اکتوبر میں ہونے کے میرا خیال 80% چانس تو ہے, اور اگر یہ اس کو میرا خیال زیادہ پہلے ایک تھیوری پیش کی جا رہی تھی کہ ایک نگران حکومت آئے گی اور 1 سال 1.5 سال وہ چلائیں گے, لیکن اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اس لیے کہ جو ایک بہت بڑی انتشار جو تھا, اور جس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو فساد وغیرہ جو ہوتا تھا اس پہ قابو پایا گیا ہے, اور قابو اس طرح پایا گیا ہے کہ ایک غلطی ایک بڑی سیاسی جماعت نے کی جس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے, اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو دیگر جو جماعتیں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں اور ان کو میرا خیال چانس ملے گا, اور وہ والی جو پرانی جماعت ہے وہ اس کو چانس ملنے کا بہت کم امکان ہے.
اچھا آپ کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں شہباز صاحب کو، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مختلف جو ہیں وہ جماعتیں تھیں، ہر جماعت کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے، اپنی ایک پارٹی پالیسی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود شہباز صاحب نے ایک سال میں بڑے بہترین انداز میں جو ہے وہ ابھی بات ہو رہی تھی یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی راہ تھوڑی کافی بہتر مطلب امکانات پیدا ہو گئے ہیں. پیرس میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا، میں ان کو کانفیڈنس دیکھ رہا تھا، اور جس طریقے سے تیزی کے ساتھ انہوں نے تھوڑے سے 2 دنوں میں ملاقاتیں کی ہیں وہ کمال کی ہیں. انہوں نے ہدف اپنے مقرر کر رکھے تھے جی، اور اس کو میرا خیال ہے کہ ریلیٹ کر رہے تھے پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے. ہدف پورے ہوئے سر؟ ہدف بہت حد تک بہت پورے ہوئے ہیں، بہت پورے ہوئے ہیں. اور ان کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ چمک جو چہرے پہ تھی اور جس طریقے سے وہ گفتگو کرتے تھے، کانفیڈنس کی انتہا تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور انہوں نے وہ ہدف اہداف جو لے کر گئے تھے وہ کافی حد تک پورے کیے. آپ آئی ایم ایف کو دیکھ لیں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک چین کے جو وہاں پہ صدر تھے ان کو دعوت بھی دے دی ہے انہوں نے، اور وہ آئیں گے بھی. اسی طرح مصر کے صدر سے بھی انہوں نے بات چیت کی، اور جو وہاں فرانس کے ان سے بھی مختلف ممالک کے ساتھ. اور وہ یہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں یہ کہ آئی ایم ایف پہ ان کا کافی اثر بھی ہے جی، یورپ کے خاص طور پہ لوگ. تو وہ انہوں نے اور پھر ان سے ڈائریکٹر سے ڈائریکٹ بات بھی کی اور 2 دفعہ کی. اور تو اس میں یہ اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ اب ہم نے تو اپنا کام پورا کر لیا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ اگر وہ ہو گیا تو بہت اچھا ہے. تو اس میں ہماری جو معیشت، لیکن اتنا ٹائم ہے پرویز بشیر صاحب؟ ابھی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو اگر اگست میں حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں، جس طرح آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں چانسز بھی یہی ہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے، تو یہ جس طریقے کے ایگریمنٹ ہے یہ وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں میچور ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ کو ایک امید کی کرن جو ہوتی ہے یا ایک راستہ جو ہوتا ہے وہ متعین ہو جائے تو پبلک کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ والا راستہ جو ہے اگر ہم اس پہ چلیں گے تو آگے جا کے اس میں بہتری پیدا ہو جائے گی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ساری چیزیں اہداف بھی مکمل ہو جائیں. اہداف تو ظاہر ہے اکتوبر، صرف یہ ہے کہ آپ کو عوام کو اور جو متعلقہ حکام ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ لوگ جو ہے یہ پورا کر سکتے ہیں اپنے اہداف. پرویز بشیر صاحب تو پر امید بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک طرف تو میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری جانب شہباز صاحب نے بھی جو پیرس میں اسپیشلی ملاقاتیں کی ہیں انٹرنیشنل مختلف ممالک کے سربراہان سے، اور وہ بڑی اچھی رہی ہیں. دیکھیے وزیر اعظم پاکستان کی شہباز شریف صاحب کی جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ فرانس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں جو ہے وہ جس طرح پیش رفت ہو رہی ہے، اور اس دوران جو ہے پچھلے 1 ہفتے میں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں پاکستان کی جو معاشی ٹیم ہے اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں وہ بھی انگیج رہی، اور اس کے نتیجے میں جو اقدامات حکومت پاکستان کی طرف سے اٹھائے جانے تھے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ بجٹ میں جو ہے وہ نظر ثانی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ اگر یہ معاملات جو ہیں وہ 1-2 روز میں حتمی طور پر طے ہو جاتے ہیں، اور جس کا بڑا قوی امکان ہے کہ یہ طے ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے وہ 30 جون سے پہلے بھی خصوصی جو اجلاس ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کا اب وہ بھی جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے. اور دوسرا دیکھیے عمر صاحب کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات اور معاملہ طے کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئی ایم ایف سے نہ صرف پاکستان کو جو اس وقت زر مبادلہ کے شدید دباؤ میں ہے وہاں سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے
جو بین الاقوامی دوسرے مالیاتی ادارے ہیں یا دوست ممالک ہیں یا دیگر ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان سے بھی جو ہے پاکستان میں پھر جو ہے وہ انفلو بڑھے گا، زر مبادلہ جو ہے وہ آئے گا، اور پاکستان کے اندر ورلڈ بینک اور دوسرے مالیاتی ادارے جو ہیں ان کے جو منصوبہ جات اور ان کی جو قرضہ جات ہوتے ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں ممالک جو ہیں پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرتے وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور اس سے بھی جو آپ بات کر رہے ہیں تو میں اخبار کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ امریکی سفیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور جو ہے وہ تجارتی فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ دیکھیے دوسرا اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا اصلاحات کا ایجنڈا ہے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی بہتر ہے، پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر ریفارمز کے اس ایجنڈے پر پاکستان میں پوری طرح اس کی روح کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس سے یقیناً جو ہے بجٹ میں جو اہداف رکھے گئے ہیں اگلے مالی سال کے لیے اس میں نہ صرف ہماری گروتھ جو اس وقت جو ہے وہ منفی میں جا چکی ہے وہ جو ہے اگلے مالی سال کے دوران 3.5% تک بڑھ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جو فرات زر ہے اور مہنگائی ہے اس کی شرح بھی جو ہے وہ کم ہو کر 20 سے 21% تک جو ہے وہ رہ جائے گی۔ یہ اعداد و شمار جو مہنگائی کے میں کمی کے حوالے سے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے جو ہیں وہ اپنی ان کی رپورٹ کے مطابق ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان نے دیکھیے کہ ایک مختصر عرصے میں 1 سال کے مختصر عرصے میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بڑی اہم ہیں، خاص طور پر جب انہوں نے وزارت عظمیٰ کا قلم دان سنبھالا تو اس وقت پاکستان پر ڈیفالٹ کے خطرات منڈلا رہے تھے، تو الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان اور اس اتحادی حکومت نے سب سے بڑی کامیابی ڈیفالٹ کے حوالے سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، ٹھیک بات ہے خالد قیوم صاحب۔ دوسری جو کامیابی وزیر اعظم پاکستان حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں وہ معیشت کی بحالی کی طرف جا رہے ہیں، جو ایگریمنٹس بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا اسی میں آپ دیکھیں ابھی ہم نے میاں محمد نواز شریف کی ڈسکس کی ہے کہ کر رہے ہیں کہ نا اہلی والا جو بل ہے کہ 5 سال کا اس سے وہ بھی سیاست دوبارہ ان کی انٹری ہوگی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو استفادہ ہوگا وہ جہانگیر ترین جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی جو بنی ہے اس پر بھی ہے، ان کی سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے جہانگیر ترین بھی یقیناً جو ہے اس بل سے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور ہوا ہے اس میں 2 جو ہیں وہ بڑے اہم جو ہیں وہ ترامیم ہیں، ایک میں خاص طور پر جو نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین کی جو تاحیات نہلی کے حوالے سے معاملات ہیں تو ان میں جو ہے ان دونوں شخصیات کی جو نہلی ہے اس کے خاتمے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہوئی ہے، اور دوسرا اس میں جو ہے اس الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس میں جو الیکشن کے حوالے سے صدر پاکستان کا رول تھا اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے تاریخ کا تعین جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کرے گا، اور اس میں جو رد و بدل ہوگا حالات کے مطابق صورتحال کے مطابق اس کا اختیار بھی جو ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے جس طرح پاس ہوگا۔ آج ہی اخبارات میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور بڑی خبر شائع ہوئی ہے، ایک بیان شائع ہوا ہے جو پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر ہیں جو خاکوانی، ان کی طرف سے بھی جو ہے اپنی جو سابقہ پارٹی ہے اس کے جو سربراہ ہیں ان پر الزام لگایا ہے کہ جہانگیر ترین کی نہلی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے سربراہ نے جو ہے وہ نہلی کے لیے سازش کی تھی، ان کو نہل کروایا جو تھا۔ سی ایم کا امیدوار تھا پرویز بشیر صاحب کو یاد ہوگا، آپ کو بھی جو بھی سی ایم کے امیدوار ہوتے تھے عثمان بزدار کے اگینسٹ ان کو وہ جیل میں ڈلوا کسی نہ کسی طریقے کیا انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہ دیکھیے کہ اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ان کو بیلنس ایکٹ کے طور پہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر بالکل پروفیسر درست فرما رہے ہیں، بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر ان کو باہر کر دیا جہانگیر ترین کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ان کو نہل کروایا، اور جو خاکوانی نے جو سہولت کار تھے ان کو بھی ایکسپوز کیا ہے۔ یہ وہی سہولت کار ہیں جن کو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی
ایکسپوز کیا تھا. سہولت کار نواز شریف صاحب کی نہلی میں اور جہانگیر ترین کی نہلی میں جو ہیں وہ ایک ہی تھے. جی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جہانگیر ترین کی بھی نااہلی اب ختم ہو جائے گی. دیکھیے وہ جیسے بیلنسنگ ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے اسی کا نتیجہ تھا. اور ترین صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, جب آئین میں یہ تعین ہی نہیں تھا, اس کی جو سزا تھی اس کی میعاد نہیں لکھی ہوئی تھی, تو وہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہو تو وہ 5 سال اس کی جو ہے وہ اکاؤنٹ کی جائے گی. تو اسی سلسلے میں اب یہ بھی ہو گئے ہیں, سابق پرائم منسٹر جناب محمد نواز شریف صاحب بھی ہو گئے ہیں, تو چیزوں سے پھر سوالات بھی کچھ چیزیں جنم لیتی ہیں. کیا ضرورت تھی ان کو نہل کرنے کی, یعنی کہ کس گراؤنڈ کے اوپر نہل کیا گیا. اب نااہلی جو ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس مرضی شخص کو نہل کر دیں. ایک پھر پرائم منسٹر ہو, پھر سیٹ کے اوپر بیٹھا ہو, ملک ترقی کر رہا ہو, چیزیں جڑی ہوں سیاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ جڑی ہوں, آپ ان کو اٹھا کے گھر بھیج دیں, پھر بعد میں جو ہے وہ سازشیں کرنے والے چہرے بھی بعد میں عیاں ہو جائیں. تو یہ سزائیں جو ہیں, یہ سزائیں, یہ جفائیں یہ نہیں ہونی چاہیے. سب کو ایک جیسا موسم ملنا چاہیے. سیاست کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو مخالف امیدوار ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کھیلے, اس کے سامنے جو امیدوار بیٹھا ہے وہ بھی کھیل سکے. اس کو لیول پلینگ فیلڈ سیاسی طور پر کہتے ہیں. پھر یہ دیکھیں جو ظلم ان کے ساتھ یہ کیا گیا نواز شریف صاحب کے ساتھ, کہ پھر یہ ہٹا کر پھر ان کے پارٹی قیادت سے بھی ہٹا دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں وہ اس کے جو پارٹی کے چونکہ صدر تھے اس سے بھی انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا. پھر انہوں نے اس دوران جو انہوں نے ٹکٹیں دی تھی سینٹ کے الیکشن کے لیے وہ بھی پھر اس کے اوپر بھی الیکشن رکوا دیا گیا. تو یہ خوشی کی بات ہے, پورے ملک کے لیے بھی خوشی کی بات ہے, سب کو موقع ملنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی حکومت کو یا مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ایک ایک کو پکڑ کر سیاسی طور پر داؤ پیچ کھیل کر سازش کر کے ان کے چہروں کو داغدار کیا گیا اور پھر انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا, پھر ناانصافیاں کی گئی اور کیسز ایسے بنا دیے گئے, تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس سے قوم کو تقسیم کیا گیا, اس سے ملک میں افراتفری آئی ہے. آج جس کے اوپر آپ بات کریں, جس طرح پینل پہلے بات کر رہے ہیں, آپ بھی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر معیشت کے اوپر بات کریں, تو معیشت تباہ سیاسی طور پر ہوئی تھی. اکانومی جو ہے وہ آپ کی 500 کتنے کے اوپر آپ کی جو ہے وہ گروتھ ریٹ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ دنیا کی بہترین اسٹاک ایکسچینج بن رہی تھی. ملک میں جو ترقی کے زاویے کھل رہے تھے, سی پیک بن رہا تھا, چیزیں کھل کر سامنے آ رہی تھی, ملک ترقی کر رہا تھا, لیکن اس کو نظر نہیں لگی, اس کو نظر لگائی گئی. آج وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ نواز شریف تو پھر اگر پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں وہ تو بن جائیں گے, لیکن جو گلشن کو اجاڑا گیا, جو ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, جو ملکی طریقے سے بدترین سلوک کیا گیا, جو بھیانک ایک خوف تھا پچھلے 4 سالوں میں, جہانگیر ترین کے حوالے سے ترین صاحب دیکھیں, ترین صاحب ایک پارٹی کے سربراہ بنے ہیں. میں تو محسوس کرتا ہوں اس بات کو عمر صاحب کے, جس طرح وہ ایک پارٹی کے سربراہ بنے ہیں, جس طرح پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سابق دبئی میں بیٹھے ہیں, ان کو جو نہلی ختم کی گئی, مجھے لگتا ہے موسم کا جو الیکشن کا ماحول ہے وہ بن رہا ہے اور الیکشن ہونے جا رہا ہے. الیکشن کا ماحول جو جس طریقے سے آپ بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ اب الیکشن نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں بار بار جہانگیر ترین کی, جی اس کے اندر کچھ انڈیکیشنز بھی ہوتی ہیں, کچھ اشارے بھی ملتے ہیں. جہانگیر ترین جوڑ توڑ از خود بھی کرتے تھے, کرتے ہوں گے, ان میں اتنی صلاحیت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو ماحول تھا, ان کو جن کی سپورٹ حاصل تھی, یہ جو ارکان اسمبلی جو ہوتے ہیں الیکٹیبل, یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور کون لے کے جا رہا ہے. جی جہانگیر ترین خاص مورہ ہیں, اس کے خاص ایک جس کو کہتے ہیں سیاسی شخصیت, اس حوالے سے ہیں. تو جہانگیر ترین اپنے گرد جو جمع کریں گے وہ پلس ہو کے کہیں پہ جائیں گے. تو الیکٹیبل کے لیے یہ بہت بڑی ہوتا ہے کہ بھائی ماحول جو ہے وہ کدھر کو جا رہا ہے اور کس کے خلاف جا رہا ہے. جب یہ تعین ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کا جو ہے نتیجہ نکل آتا ہے. اور الیکشن کی آپ جو بات کر رہے ہیں, الیکشن کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا ابھی فوراً ہی. ابھی یہ ساری موومنٹس بتا رہی ہیں, ساری موومنٹ بتا رہی ہے کہ الیکشن, اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کرا دیے جائیں. آپ کا کیا مشورہ ہے, کیونکہ آپ کا مشورہ بھی مانا جاتا ہے. میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ اس لیے کہ دیکھیں جو قوم اور جو ادارے ہیں, جو غم و غصہ 9 مئی کے حوالے سے ہے, ایسا نہ ہو کہ اور کوئی مزید سازشیں, عالمی سازشیں بھی جاری ہیں, ساتھ ساتھ وہ جو 9 مئی کے جو مجرم ہیں اور ملزم ہیں ان کے اوپر جو اس ٹائم جو دباؤ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اگر اکتوبر میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو جی مسلم لیگ اور جو بھی پی ڈی ایم پوری جی وہ اپنا کیس جو ہے وہ لڑ سکے گی اچھی طریقے سے. وقت ہو رہا ہے بریک کا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر نور الزمان رفیق صاحب موجود ہوں گے.